بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ صیام کی بابرکت ساتوں میں ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس سیشن میں ہم ایک شارٹ میسیج دیتے ہیں، اور اس وقت میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرامی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واعظ، آپ کا خطبہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اہل بیت رسول ان کو آپ نے خطبہ دیا۔ اس شعبان المعظم کے آخری دن آپ نے ایک ایڈریس کیا، خطاب کیا، تو اس کے نکات میں اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ چونکہ ہمارا میسیج کا دورانیہ شارٹ ہوتا ہے، تو میں بھی یہ جو حدیث پاک ہے، یہ خطاب ہے، خطبہ ہے، اس کو مختلف جو ہے نا پیسز میں آپ تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ کی اس کو تسلسل کے ساتھ سنیں گے تو یہ ساری بات سمجھ آئے گی، اور اس میں ماہ مقدس ماہ رمضان کے حوالے سے تعلیمات کا، رہنمائی کا، گائیڈنس کا بہت بڑا خزانہ موجود ہے، اور یہ ایک بات ایسی ہے جس کو سن کے سنسیئرٹی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑا زبردست میسیج ہے، زبردست پیغام ہے سب کے لیے، سامعین کے لیے۔ ہم سب سنیں، یہ توجہ ہوتی ہے، فوکس ہوتا ہے کہ نوجوان ہمارے بچے اور بچیاں لازمی ان باتوں کو سنا کریں اور عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ کوئی چارہ کار نہیں ہے عمل کیے بغیر۔ راوی حدیث عن سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ روایت کرتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ راوی حدیث اب روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے خطاب کیا، اور فی آخر یوم من شعبان، شعبان المعظم کے آخری دن انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یہ خطاب فرمایا۔ فقال یا ایھا الناس، لوگوں اس کو ایڈریس کیا، کہا ہے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ لوگوں تم پر ایک ایسا ماہ مقدس، ایسا مبارک مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، وہ تشریف لا چکا ہے، جو بڑا عظمت والا مہینہ ہے، شہر عظیم ہے، عظمت والا، پھر شہر مبارک ہے، اس میں بلیسنگز ہیں، برکات ہیں، بہت زیادہ برکتیں ہیں، فیضات، انوارات اللہ تعالیٰ کی بارکت سے عطا، اور یہ ایسا مہینہ ہے، برکتوں والا ہے، مغفرتوں والا، اس کے ساتھ ساتھ شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ مقدس میں ایک ایسی رات بھی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جس کا قرآن پاک میں ذکر بھی ہے، اور جس کے متعلق گائیڈنس بھی ہے کہ عشرہ اخیرہ میں اس کو تلاش کیا جائے۔ اور جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ماہ مقدس کے دن کے روزہ کو فرض قرار دیا، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اس فرضیت کا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اس کا روزہ دن کا فرض ہے، اس سے آپ اعراض نہیں کر سکتے۔ اس میں گائیڈنس یہ ہے کہ کوئی بہانہ، ہیلا تلاش کر کے آپ اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کا کوئی جینون کوئی ایسا پرابلم جو ویلڈ پرابلم ہے، تو وہ اگر ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، عذر ہمیشہ شریعت قبول کرتی ہے، لیکن بغیر کسی ریزن کے روزہ ترک نہیں کر سکتے۔ یہ فرض ہے، نماز جس طرح فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے، اس سے روگردانی قطعاً نہیں کی جا سکتی۔